بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ میرے ساتھ چھت پر چلیں گے؟ تھوڑی سی چہل قدمی ہو جائے گی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عشرت نے اپنے شوہر سکندر سے کہا، نہیں میں تھکا ہوا ہوں، میں اوپر نہیں جا سکتا۔ سکندر نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیے، میں آپ کے لیے چائے لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ برتن سمیٹنے لگ گئی۔ تقریباً 15 دن بعد پھر موسم کافی اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عشرت نے اپنے شوہر سے کہا، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ موسم بہت اچھا ہے۔ شوہر نے اس کی بات پوری سنی نہیں تھی کہ بے زاری سے کہا، نہیں میں کچھ کام کر رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا، تم خود چلی جاؤ، چھوٹی بہن کو ساتھ لے جاؤ۔ عشرت اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ عشرت کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو تھے۔ اس کی شادی غیروں میں ہوئی تھی۔ وہ ایک عالمہ تھی۔ مدرسہ میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے اس مدرسہ میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے مکمل طور پر گھر کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ حساس اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ ایک دن سکندر اپنا ایک کارڈ ڈھونڈ رہا تھا کہ دراز میں سے ایک کاغذ ملتا ہے۔ کاغذ کافی تہ لگا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کھولتا ہے اور پڑھتا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے ہر احساس کو سنبھال کر رکھتی تھی کہ میرا وجود میری محبت، میرے خیال میں میرے احساس میرے شوہر کی امانت ہے۔ میں نے خود کی اتنی حفاظت کی تھی کہ کبھی کسی غیر محرم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن میری تو ایک خواہش نہیں پوری کر سکا میرا شوہر۔ ایسے تو شوہر نہیں ہوتے۔ میں صرف ان کے ساتھ چھت پر جا کر چاند کی دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنا وقت لگ جاتا ہے، صرف 10 سے 15 منٹ۔ وہ میرے شوہر ہیں، ان کو مجھے اتنا تو وقت دینا چاہیے۔ سکندر نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہوا کہ واقعی اس نے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ وہ کچن میں گیا۔ یہاں عشرت برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سکندر اس کے پاس جاتا ہے، بیگم صاحبہ آپ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل جاتی ہے۔ جی چلوں گی، لیکن کہاں؟ چلو تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے چھت پر لے گیا۔ وہ دیکھیے آسمان پر 14ویں کا چاند۔ عشرت کو اس وقت خود پر رشک آیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو سمجھتا ہے۔ ارے بیگم ایسے ہی مسکراتی رہیں گی یا چاند کی چاندنی کو بھی دیکھیں گی؟ وہ دونوں اس رات چھت پر چہل قدمی کرتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ساتھ وقت گزارا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً ایک دوسرے کی خواہش کا، پسند کا۔ ایسے ہی ان کی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔ خدا حافظ۔